سال 2019-20 سے لے کر 2020-21 تک اقلیتی امور کا جو بجٹ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے رہا وہ اوسطاً 5,000 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں رہا۔ یقین نہ آئے تو گوگل کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے ملک کی 25 کروڑ کی آبادی والے مسلمانوں کو بجٹ کے نام پر بھیک دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ضروریات صحیح طریقے سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس سے مسئلے کا حل متبادل طریقے سے ڈھونڈا جائے تو یہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے، لیکن مسلمان اس جانب بہت کم توجہ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہوش سے کام لینے سے زیادہ جوش سے کام لینے کا مادہ پایا جاتا ہے، اور وہ جذباتی قوم بن کر اپنے حال و مستقبل کی فکر نہیں کر پا رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب مسلمان اپنے فیوچر پلاننگ تیار نہ کرنے کی وجہ سے غیر مسلم ان پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی معیشت کو بہتر بنانے، ایک دوسرے کو مدد کرنے اور دوسرے کاموں کے لیے جو سسٹم اسلام میں موجود ہے وہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سسٹم کے پرزے الگ ہونے لگے ہیں، اور کچھ لوگ اس سسٹم کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں اور اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جن چیزوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چھوڑ کر مسلمان اب ایسے کام و کاج میں اس زکوٰۃ کی رقم کو صرف کر رہے ہیں جس سے کسی کی بھی بھوک پوری طرح سے نہیں مٹ سکتی۔ ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنل یعنی AMP کی جانب سے 3-4 سال قبل ایک سروے کروایا گیا تھا، جس کے مطابق بھارت میں سالانہ 10,000 کروڑ روپیوں کا زکوٰۃ مسلمان نکالتے ہیں۔ 10,000 کروڑ روپے معمولی رقم نہیں ہے اور اسے مختلف سرگرمیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ زیادہ تر زکوٰۃ کا مال جہاں رشتہ داروں پر خرچ کیا جاتا ہے وہیں مدارس اسلامیہ پر بھی یہ مال خرچ ہوتا ہے، لیکن منظم یعنی کنسالیڈیٹ طریقے سے اس مال کو خرچ نہ کرنے کے سبب فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز مسلمانوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تعلیم میں پسماندہ ہیں، روزگار میں پسماندہ ہیں، ان کے پاس تعلیم کے لیے اچھے ادارے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہاں تعلیم پانے کے لیے غریب و متوسط بچوں کی استطاعت نہیں ہے، صحت کے لیے معقول انتظامات نہیں ہیں۔ جین مذہب جو کہ ایک بہت ہی مختصر قوم ہے، اس قوم کے لوگوں کا جائزہ لیا جائے تو وہاں ہم دیکھ پائیں گے کہ انہوں نے چھوٹے شہروں میں دواخانے بنا لیے ہیں، باقاعدہ ریلوے اسٹیشنوں پر پینے کے پانی کے کولر لگوائے ہیں، کمیونٹی ہیلتھ اور ہیلپ سینٹر بنائے ہیں، لیکن مسلمان جو 25 کروڑ کی آبادی والی قوم ہے انہوں نے اب تک اس ضمن میں کچھ نہیں کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پچھلے 1 سال سے کووڈ کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس سے بھی مسلمانوں نے سبق نہیں لیا، نہ مال کو متحدہ طور پر اکٹھا کرتے ہوئے اس سے قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے خرچ کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا۔ اگر ہم نے کچھ بنائے ہیں تو وہ جا بجا مدرسے ہیں جہاں پر 10 بچوں کو سینکڑوں بچے کہا جاتا ہے، سینکڑوں بچوں کو ہزاروں بچوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور یہ حوالہ دیکھ کر چندے و زکوٰۃ وصول کیے جاتے ہیں۔ یقیناً ان جملوں سے ان علماء و محتمین کو کوفت ہوگی جو مدرسے چلا رہے ہیں اور حقیقت میں کام کر رہے ہیں، لیکن کمپٹیشن اور حسد کی بنیاد پر جو لوگ جا بجا مدرسے بنا رہے ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کس نہج پر جا رہے ہیں، اور اگر قوم کو بھی سوچنا ہوگا کہ قوم کو مدارس اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اور کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کام بہت باقی ہے، لیکن ہماری سوچ بہت محدود ہو چکی ہے۔ مسئلے اتنے ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، مگر 25 کروڑ مسلمانوں میں 15 کروڑ مسلمانوں کو مستحق قرار دیا جائے۔ اگر مسلمان اپنے زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر استعمال کرتے ہیں تو یقیناً بہت بڑا کام ہوگا، اور مسلمان اس ملک میں حکومت کے طلبگار یا حکومت کے سامنے لاچار نہیں ہو پائیں گے۔ اسکول، کالج، اسپتال، روزگار کے لیے تربیتی کارگاہ، میڈیا، نوجوانوں کی تربیت، جھوپڑ پٹیوں میں تعلیم کا نظام، معذور نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسائل بنا کر دینے کا کام بہت بڑا آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ 10,000 کروڑ روپے معمولی رقم نہیں ہے، بلکہ پوری ریاست کے بجٹ کا 1/3 حصہ مانا جا سکتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال تک مسلمان اپنے زکوٰۃ کو جمع کر کے کسی ایک منصوبے پر خرچ کریں،
فیکٹری لگانے کی سوچیں، اس سے آمدنی و روزگار کے وسائل بڑھیں گے، وہ یقیناً پوری قوم کے لیے مفید ثابت ہوں گے، مگر ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے اور ہم شارٹ کٹ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خاص رپورٹ مدثر احمد، شموگا۔